أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ المائدہ رکوع نمبر 14 7واں پارہ آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون اے ایمان والو لا تسألوا مت سوال کرو ان اشیاء ان چیزوں کے متعلق ان تبد لکم اگر وہ ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تسؤکم تو تمہیں برا لگے اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے متعلق حین ينزل القرآن جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تبد لکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے عفا اللہ عنہا اللہ نے تو درگزر کی ان چیزوں سے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے نہایت بردبار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بلا ضرورت سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہو، اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کتاب اللہ کے ساتھ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی، فہم حاصل ہوتا جائے گا۔ زیادہ سوال نہیں کرنے۔ بعض دوست چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 5 10 15 سوال کر کر کے آج ہی ساری اللہ کی کتاب سمجھ لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آتی ہے جڑے رہنے سے۔ عجیب عجیب قسم کے سوال لوگ کرتے کہ جو دہرائے نہیں جا سکتے۔ عفا اللہ عنہا اللہ پاک نے کئی چیزوں سے درگزر فرمائی، خاموشی، ان کا کوئی حکم نہیں نازل فرمایا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس میں وسعت ہے، لیکن جب سوال ہو گیا تو پھر اس کا حکم نازل ہو گیا۔ قد سالها قوم من قبلکم تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے لوگ بھی سوال کرتے رہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین پھر وہ ہو گئے ان کے ساتھ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں وہ شخص بڑا مجرم ہے
مجرم کون مجرم ہے؟ جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی، اسے حرام نہیں کہا گیا، لیکن اس نے سوال کیا، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار دے دی گئی، سوال کی وجہ سے، بڑا مجرم شخص ہے۔ صحیح البخاری شریف کتاب الاعتصام باب ما یکرہ من کثرت السؤال، حدیث نمبر 7289، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2358۔ عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا حج کے بارے میں، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اتنا ہی آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، تم حج کرو۔ ایک آدمی طبیعت میں تیزی، طبیعت میں عجلت، فرض سوال کرتا ہے، اکل عامل، کیا ہر سال ہر شخص حج کرے؟ اکل عامل، کیسا سوال ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میں نے صرف ایک لفظ بولنا تھا، نعم، بس اتنا ہی لفظ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ تا قیامت ہر سال ہر شخص پر حج فرض ہو جاتا۔ ایک لفظ آپ نے بولنا تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی لفظ کہنا ہے، لو قلت نعم، بس نعم کا لفظ کہنا ہے، لوجبت، سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اب ساری دنیا ہر سال حج کرے، کیسے ممکن ہے؟ اس وقت بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ سوال تو 3 بار آیا، آپ نے اس طرف چہرہ موڑا، اس طرف موڑا کہ شاید یہ سوال سے باز آ جائے۔ آخر پھر آپ نے فرما دیا کہ لو قلت نعم لوجبت، اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ حدیث مبارک عام لوگ اپنی زبان سے سنتے سناتے اور ایک لفظ بولتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں عوام میں، کہ پہلے لوگ زیادہ سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اگلا لفظ چھوڑ دیتے ہیں کہ انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے، اگلا لفظ چھوڑنا نہیں، بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ جب یہ حدیث پاک سنائیں تو اگلا لفظ بھی ساتھ بولنا لازم ہے، کثرت سوال بھی تھا اور انبیاء سے اختلاف بھی تھا، بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکو کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ عزیز بھائیو، حکم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں کرنے کا کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، اس میں یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنا کر لو۔ دوسرے احکام وہ ہوتے ہیں جن میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، مت کرو، وہ پھر پورا ہی چھوڑ دو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا چھوڑ دو، اوامر اور نواہی یہ کرو جتنی طاقت ہے، اور جس سے منع کیا ہے وہ سارا ہی چھوڑ دو۔ یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج
باب فرض الحج مرتن فی العمر، حدیث نمبر 1337۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس کے متعلق پچھلے رکوع میں اشارہ گزرا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ یہ جانور ہیں 4 قسم کے۔ پیچھے اللہ پاک نے گزشتہ رکوع میں کعبۃ اللہ اور حرمت والے مہینے اور قربانی کعبۃ اللہ کی طرف جانے والی اور پٹے والے جانور، ان 4 چیزوں کا حکم اللہ پاک نے دیا کہ ان کا احترام کرو۔ اس کے برعکس یہ 4 جانور ہیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام۔ یہ چاروں کے جانور، اونٹ اور اونٹنیاں، یہ لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ وہ 4 اللہ نے حکم دیا جو گزشتہ رکوع میں ہے، یہ 4 لوگوں نے بنائے۔ اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ گائیاں، گائے کے ریوڑ، یہ کس کی ہے؟ فلاں حضرت کی، جہاں چاہیں چلی جائیں۔ آج بھی یہ تصور ہے، جہاں سے چاہیں چارہ کھا لیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ان کے گلے میں پیسے بھی ڈالو، اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی۔ نہیں بنایا اللہ پاک نے بحیرہ۔ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے۔ بحیرہ اونٹنی ہے، اس کا نا کان کاٹ دیتے، تھوڑا سا کان کاٹ دیتے۔ بحیرہ کا لفظی معنی کان پھٹی ہوئی، کان کاٹ دیا۔ یہ نشانی ہے کہ یہ فلاں بت کے نام ہے، اس کا دودھ اسی جگہ پر تقسیم ہوگا، کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا، اس پر سواری نہیں کر سکتا۔ ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ۔ سائبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑی ہوئی اونٹنی، جس کو چھوڑ دیا گیا بتوں کے نام پر۔ یہ اس قسم کی اونٹنی جو خاص ایک تعداد میں جس کے ہاں بچے ہوتے ہیں، وہ پھر بتوں کے نام پر وقف ہے۔ وہی لوگ جو مجاور قسم کے ہیں دودھ پی سکتے ہیں، عام لوگ نہیں، سواری بھی نہیں کر سکتے۔ ولا وسیلۃ، اور وہ اونٹنی ملانے والی۔ وسیلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانے والی، اور اصطلاح میں وہ اونٹنی جس کا ایک بچہ مادہ ہوتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، مسلسل مادہ بچے جنتی ہے، اس کو کہتے وسیلہ، ملاتی ہے، درمیان میں کوئی نر بچہ نہیں ہے۔ یہ بھی بتوں کے نام پر وقف ہے، کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا، کوئی اس پر سواری نہیں کر سکتا، کوئی اس پر بوجھ نہیں لاد سکتا۔ ولا حامن، پہلی جو 3 ہیں وہ اونٹنیاں ہیں، یہ اونٹ ہے۔ حام اس اونٹ کو کہا جاتا کہ جس کی وجہ سے ایک خاص تعداد میں کچھ اونٹنیاں ہیں جو حاملہ ہو چکی ہیں، اس کو کہتے حام، اونٹ ہے۔ تو یہ چاروں کے چاروں بتوں کے نام پر وقف ہیں، ان پر سواری، دودھ، ان کو ذبح کر کے گوشت کھانا ہرگز جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان 4 جانوروں کی تفسیر کہ یہ کون کون سے ہیں، مشہور تابعی حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں۔ یہ 4 لوگوں نے بنائے۔ گزشتہ رکوع میں جو 4 چیزیں اللہ پاک نے مقرر فرمائی، اس کا تصور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بابا جی کی گائیاں،
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. کہتے کیا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ پاک پروردگار کا حکم ہے، اللہ پاک نے تو نہیں ان کا حکم دیا. اللہ جل شانہ نے ان 4 چیزوں کا حکم دیا ہے جو گزشتہ رکوع میں ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالوا حسبنا، تو کہتے ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. باپ دادا کی پیروی پرانے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ ہمارے جو بڑے تھے کوئی بے عقل تھے. اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ جانتے تھے نہ ہدایت والے تھے. ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، ہدایت بھی کوئی نہیں تھی. تو جب باپ دادا کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے، پھر ان کی پیروی کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنی جانوں کو، اپنا بچاؤ، دوسروں کو نہ دیکھتے رہو. اچھا وہ سود کھا رہا ہے تو میں کھا لوں تو کیا حرج ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، اپنا بچاؤ کرو. اگر کوئی شخص دوسرا گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے میرے لیے یہ گناہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، لازم پکڑو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنا بچاؤ کرو. یہ آیت کریمہ، اس کا مفہوم اور تفسیر سمجھنے میں قرون اولیٰ میں، حتیٰ کہ صحابہ کے دور میں غلط فہمی ہو گئی، اس قدر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ خطبہ دیا، اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی، علیکم انفسکم، اور فرمایا لوگو انتم تقرؤون هذه الآیہ، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کی تفسیر غلط کرتے ہو. اہتمام کیا خطبہ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو گمراہ ہو چکا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ، تم سیدھے رستے پر چلو نا. دوسرا اگر غلط کرتا ہے تو اس سے میرے لیے غلطی جائز تو نہیں. جو گمراہ ہے تمہارا وہ نقصان نہ کر دے، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے تھے. اس ہدایت میں انسان کے لیے لازم ہے تبلیغ بھی کرتا رہے. لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں غلطی کی. غلطی کیا کی؟ بعض لوگ سمجھے اپنا آپ بس بچاؤ کر لو، تبلیغ نہ بھی کرو تو جائز ہے، اپنی بس اصلاح کر لو، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یہ چھوڑ بھی دو تو کوئی بات نہیں. لوگ یہ سمجھے اس آیت کریمہ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو. یہ اپنے بچاؤ میں شامل ہے، اپنی اصلاح میں. جو شخص تبلیغ کرتا ہے اصل میں وہی اپنی اصلاح کرتا ہے. لوگ یہ سمجھے تبلیغ نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خصوصاً اہتمام کر کے فرمایا نہیں، تبلیغ دعوت اپنی اصلاح میں شامل ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چنانچہ سنن نبی داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے. اپنی اصلاح میں یہ شامل ہے دعوت و تبلیغ. جو اس فریضے کو ادا نہیں کرتا سمجھو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرتا. یہ فرما رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی حدیث میں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو پھر وہ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے بدل دیں، مگر وہ نہ بدلیں. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے. عذاب کی لپیٹ میں. سنن ابی داود کتاب الملاحم باب الامر والنہی حدیث نمبر 4338. اس آیت کریمہ پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. یہ شہادت اور گواہی کے متعلق ہے کہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں قریب المرگ ہوں، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وہ سفر میں ہے، تو دو آدمی گواہ بنا لے کہ یہ میرا سامان ہے، یہ میرے وارثوں کو پہنچانا ہے. مسلمان مل جائیں ان کو گواہ بنا لے، اگر نہ ملے تو دو کافر ہی گواہ بنا لے. سفر میں ہے ان کو ہی وہ سامان دے دے کہ یہ سامان تم نے میرے وارثوں کو پہنچانا ہے. پھر اگر وہ دو شخص جو اس مرنے والے نے گواہ بنائے جھوٹ بول دیں اور اس مال میں سے خیانت کر لیں، پھر اس کا طریقہ یہ بتایا کہ میت کے وارثوں سے دو آدمی کھڑے ہوں، نماز ہو باجماعت، نماز جب پڑھی جائے جماعت کے بعد، نماز کے بعد دو آدمی کھڑے ہوں اس میت کے وارثوں میں سے، وہ قسم کھائیں، قسم یہ کھائیں کہ یہ جو دو آدمی آئے ہیں ہمارے مرنے والے کا سامان لے کر، انہوں نے خیانت کی ہے، فلاں فلاں چیز جو ہے وہ اس آدمی ہمارے کے پاس موجود تھی، انہوں نے خیانت کر کے چھپا لی ہے. نماز کے بعد قسم کھائیں، پھر ان کی قسم معتبر ہوگی. پہلے جو دو گواہ ہیں ان کی گواہی کل عدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، حین الوصیت، وصیت کے وقت موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اثنان، دو آدمی، ذوا عدل منکم، عدل والے تم سے، منکم یعنی من المسلمین، مسلمانوں سے، او آخران یا دوسرے دو، من غیرکم تمہارے غیر سے، غیر مسلم سے. مسلمان نہیں ہے تو چلو کسی دوسرے کوئی گواہ بنا لو.
ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور تمہیں پہنچ جائے موت کی مصیبت، موت آ گئی راستے میں سفر میں، تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ، تم روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، وہ قسمیں کھائیں اللہ کی اگر تم شک کرتے ہو، شک ہو گیا تو وہ دو آدمی جو گواہ بن کے آئے تھے، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، نہیں ہم خریدتے اس کے ساتھ قیمت، قسم میں وہ یہ کہیں کہ ہمیں دنیا کا مفاد نہیں چاہیے، دنیا کے مفاد کے لیے ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچی گواہی دے رہے، یہ لفظ قسم کے اندر شامل کریں، لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں خریدتے اس کے ساتھ قیمت، ہم سچی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ دو آدمی جو اس مرنے والے کے پاس تھے، اگرچہ ہے قرابت دار، ہمارے کسی قریبی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، ہم گواہی سچی پیش کر رہے ہیں، وہ دو آدمی۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی کو۔ اللہ کی گواہی کون سی؟ وہ مال کی گواہی، سچی گواہی پیش کرنی۔ اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں سے ہو جائیں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پس اگر علم ہو جائے، اثیرا علما، معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پس دوسرے دو کھڑے ہوں ان دونوں کی جگہ پر، وہ دو کون ہوں گے؟ من الذین استحق علیہم، ان لوگوں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، استحق علیہم حق تلفی جن کی ہوئی ہے، جن کا آدمی فوت ہوا ہے، پھر ان میں سے دو آدمی کھڑے ہو جائیں، الاولیان، اس میت کے دو قریبی، دو قرابت دار، فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، وہ پھر دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، ہماری گواہی زیادہ حق ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ یہ بھی کہیں دوسرے دو آدمی، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت ظالموں سے ہوں گے اگر جھوٹ بولیں۔ ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں گواہی علی وجہها، اپنی صحیح طریقے اور راستے پر۔ اگر پہلے دو آدمیوں کو یہ خدشہ ہو کہ ہماری قسم اس کی تکذیب بھی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف بھی گواہی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ صحیح گواہی دیں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں کہ لوٹائی جائیں قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتے نافرمان قوم کو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 278 میں، کہ دو آدمیوں نے اسی طرح جھوٹی گواہی دے دی، پھر میت کے وارثوں میں سے دو کھڑے ہو گئے، انہوں نے دوبارہ قسمیں دی، پہلی قسمیں رد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.